پاکستانیوں کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آئسولیٹڈ ہیں، ہم بہت گندے ہیں، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح پرائم منسٹر مودی کو یو اے ای کے پریزیڈنٹ نے شیخ محمد بن زید ال نہیان نے خود ایئرپورٹ پہ جا کے ریسیو کیا، حالانکہ بہت کم ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے اکثر معاملات میں، کیونکہ پروٹوکول کے خلاف ہے۔ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اور پرائم منسٹر ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے۔ تو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہے اس کا پروٹوکول، پروٹوکول میں ہی اور شی ٹیکس پریسیڈنس۔ تو پریزیڈنٹ خود جا کے انہوں نے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا، اور یہ بڑی پروٹوکول کو بالائے طاق رکھ کے یو اے ای نے یہ کیا۔ دوسری طرف جب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اسی معاملے یو اے ای جب گئے تھے 15 مئی کو، تو ہمیں ان کے وزیر انصاف نے ریسیو کر لیا۔ اور جی ہاں، ہم آئسولیٹڈ تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ذہن کو پریشان کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ بھی کرتا چلوں کہ ملٹی لیٹرل، بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا سارا ایمفیسس ملٹی لیٹرلزم پہ ہے، اور فوکس ہمیں بائی لیٹرل ریلیشنز پہ کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم بائی لیٹرل ریلیشن سے فوکس کرتے تو شاید ہمارے وزیر اعظم جب ابو دھابی گئے 15 مئی کو تو ان کو بھی وہاں کے صدر ایئرپورٹ پہ آ کے ریسیو کرتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور یہ باتیں ایک عام شہری کو تو بادر کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس، انہا ربانی کھر صاحبہ نے کہا کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ ہیں۔ لیٹس ہوپ کہ وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور ہم اپنی فارن پالیسی کو اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کریں۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے، اور میری حکومت کو شروع دن سے یہی میں نے درخواست کی کہ ایک تو آپ اکنامک ڈپلومیسی پہ تھوڑا فوکس کیجئے، اور ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی۔ یہ دو ایریاز ایسے ہیں جس میں پاکستان ہمارا کبھی صحیح معنوں میں فوکس طریقے سے ہم آگے نہیں چلے۔ نریندر مودی جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جہاں پہ ان کو یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ خود ایم بی زیڈ جو ہیں وہ لینے آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے بڑا ایک وارم ویلکم کیا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ویلکم ہے، یہ جو نوپور شرما والا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بالکل بعد میں ہوا۔ سو اٹ مینس کہ جو مسلم ورلڈ ہے وہ انڈیا کو مذہبی لینس سے نہیں دیکھتی۔ یہ بہت سارے پاکستانیوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے تھے یہاں پہ کہ شاید جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہب ہی وہ چیز ہے ڈٹرمن کرتی ہے کہ جس نے ہمارا لنک ڈیولپ کرنا ہے مسلم ورلڈ کے ساتھ، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، مذہب نہیں ہے جو چیز لنک ڈیولپ کرتی ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اب یو اے ای اور انڈیا کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے دیٹ از آن بزنس، bilateral trade, investments in کشمیر، جو فری ٹریڈ ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ $100 بلین کی وہ ٹریڈ کرنے لگے 2030 تک، I2U2 میں وہ پارٹنر ہیں۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ اگر انڈیا کی جو پارٹنرشپ ہے وہ اماراتیز کے ساتھ اس طرح کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ where does Pakistan stand in that؟ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان نے، میں موسٹ ریسنٹلی آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، پاکستان نے اماراتیز کو کہا ہے کہ ہمیں بلینز آف ڈالرز چاہیے ان ٹرمز آف کہ ہمیں جو ہے وہ تاکہ ہم جو لونز پے کر سکیں۔ اماراتیز نے اس کے اوپر شرط لگا دی، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ ہم سے پیسہ لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں، لیکن جو پبلکلی لسٹڈ گورنمنٹ اونڈ کمپنیز ہیں اس میں ہمارے شیئرز دیں، ہمارا مائنورٹی شیئر دیں۔ 10 سے 12% شیئر انہوں نے اماراتیز نے مانگ لیا ہے پاکستان سے۔ یہ یو اے کی گورنمنٹ نے ایک آفر کی ہے، اور بڑی فیئر آفر مجھے لگتی ہے۔ دا ریزن بیہائنڈ ہے، آپ کو کوئی بندہ پیسہ نہیں دے گا۔ چائنیز نے $2 ارب کا رول اوور کیا ہے جو کہ ہونا تھا، اور پھر یہ ہے کہ ابھی کچھ $2.3 بلین انہوں نے جو ہمیں ریسنٹلی بیچا ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی یو اے کا فرینڈلی کنٹری ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہم وہاں جاتے ہیں پیسہ مانگنے، ہم جاتے ہیں وہاں پہ قرضے مانگنے جاتے ہیں، تو اس حساب سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ بھئی ہمارے پارٹنر نہیں ہیں۔ طاہر صاحب، مڈل ایسٹ کے ساتھ انڈیا نے I2U2 ایک الائنس نیا جو ہے وہ کوڈ کی طرز کا بنا ہے۔ G7 میں بھی نریندر مودی بیٹھے ہوئے ہیں، برکس میں بھی، یعنی چائنیز بلاک میں بھی انڈیا بیٹھا ہوا ہے، اور ویسٹرن بلاک میں بھی انڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ طاہر صاحب، پاکستان کی جو فورن پالیسی چوائسیز ہیں یا جو ہمارے انٹرسٹ ہیں، وہ خطے میں آپ سمجھتے ہیں کتنے کو متاثر ہو سکتے ہیں؟
یا کشمیر تو اب باتیں کرتے ہیں, ہمارے لیڈر تو کہتے ہیں ہم جو وہ لیں گے, بات ہوگی, لیکن جو ہمارا افغانستان ہو, کشمیر ہو, یا اوور آل جو نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے ہمارے خطے میں, وہ ہمارے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کمپرومائز ہو گئے ہیں؟ کیونکہ انڈیا, اگر چائنا انڈیا کی بھی سنتا ہے اور ویسٹ بھی انڈیا کی سنتا ہے اور مسلم ورلڈ بھی انڈیا کی سنتی ہے, تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, یا ہماری کیا فیوچر آؤٹ لک آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, جب آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی, جب آپ کی لوڈ شیڈنگ 14 گھنٹے ہوگی, آپ کی کون ریسپیکٹ کرے گا؟ جب آپ کا پرائم منسٹر جو فیصلہ کرنے سے پہلے لندن چلا جاتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی کوئی فارن پالیسی ہے؟ میری نظر میں تو آپ کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے. جو ٹوٹی پھوٹی تھی وہ خان صاحب نے وہ مراسلے کے ذریعے ختم کر دی. خان صاحب نے آ کے آپ کو کس طریقے سے آئسولیٹ نہیں کیا,